السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورضوان من اللہ اکبر، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بے پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ اسی طرح عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوم عاشوراء 10 محرم الحرام جیسی عظیم نعمت یوم عاشوراء اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یوم عاشوراء کے دن بہت سے واقعات، بہت سے معجزات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں رونما ہوئی، اور خاص کر کے یوم عاشوراء کو جس ہستی کے تحت یاد کیا جاتا ہے وہ سیدنا امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام۔ تو انہی کی نسبت سے میں آج بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، قرآن کریم فرقان حمید کی مختصر سی آیت ہے، لیکن معنی و مطلب اس کا بہت بڑا ہے۔ سورہ توبہ کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، بے شک اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ انسان کے لیے اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک تفصیلی گفتگو، ایک تفصیلی بیان آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی رضا کس طرح بڑی ہے۔ کہ دیکھیں کہ جب انسان اذان دیتا ہے تو اذان میں کلمات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میری رضا سب سے بڑی ہے، یعنی جس انسان کو اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، تو وہ رضا پوری کائنات سے، تمام چیزوں سے بڑھ کر معتبر، معزز و اعلیٰ ہے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ ایک بیان کرنا چاہوں گا کہ مختصر نفس کے متعلق بیان کر کے میری تقریر طویل ہوگی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر میں آخر میں آؤں گا انشاءاللہ عز و جل، 15 سے 20 منٹ پر میں یہ بولوں گا، لیکن ان کا مقام و مرتبہ میں بیان کرنے سے پہلے نفس کے متعلق، نفس کتنے طرح کے ہوتے ہیں، اور نفس کے متعلق قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمائی ہیں، یہ تمام چیزیں میں بیان کر کے پھر میں اپنے موضوع پر انشاءاللہ عز و جل آنا چاہوں گا۔ آج میری تقریر کا عنوان صبر حسین اور ان کا مقام رضا۔ صبر حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر کا عالم اور ان کا مقام رضا، تسلیم رضا، یہ انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ کہ دیکھیں کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، بہت سے لوگوں کو ملتی ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں ملتی۔ میں روحانی طور پر میں آپ کے سامنے ایک بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، سب کا نفس الگ الگ ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید میں
جس نفس کا جو ذکر آتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ، میں نفس کے نام آپ کو گنواتا جاؤں گا، آپ وہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلا جو نفس ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو لوگوں کو گناہوں کے طرف بلاتا ہے، لوگوں سے گناہ کرواتا ہے، جس کے متعلق قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر آیا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا حکم ہی دینے والا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی زیادہ حکم دینے والا ہے۔ یہ نفس امارہ، نفس امارہ کی قسمیں، نفس امارہ کیا ہے یہ آپ ایک سمجھ لیں کہ دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ چیز اگر پائی جاتی ہے تو وہ ہمارے اندر وہ نفس ہے، نفس امارہ۔ نفس امارہ کی قسمیں بیان کی گئی کہ جو جھوٹ بولتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، جو چغلی کرتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو لوگوں کے حقوق کو مارتا ہے، یہ تمام چیزیں جس کے اندر غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، یہ تمام چیزیں اگر اس کے اندر ہیں تو وہ اس کے اندر نفس امارہ ہے، اس کے اندر نفس امارہ۔ بعض لوگ بہت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حافظ صاحب فلاں مجھے خواب میں یہ چیز دکھائی دی، مثال کے طور پر کسی کے خواب میں کالا کتا بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، وہ انسان کالے کتے سے ڈر کر بھاگ رہا ہے، کسی کو اونچا ایک مقام دکھائی دیتا ہے جہاں سے وہ گر رہا ہے، ندی نالے وغیرہ اس کو دکھائی دیتے ہیں، کچھ غلط گندی چیزیں پاخانہ وغیرہ اس کو خواب میں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ ایک میں پیمانہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں دیکھ لیں کہ اگر کسی کے خواب میں یہ چیزیں آتی ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ نفس امارہ ہے، یہ گناہ ہے۔ انسان جو دن بھر کے جو کام کرتا ہے وہ خواب میں وہ چیزیں اس کو کیا دیتی ہیں؟ دکھائی دیتی ہیں۔ نفس امارہ کی یہ شکلیں ہیں، علماء کرام بزرگان دین نے یہ چیز بیان کی ہے۔ تو نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے، انسان سے گناہ کروانے والا ہے، یہ نفس امارہ۔ اور نفس لوامہ کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ یہ نفس لوامہ جس کے اندر ہے، اگر انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کو اس گناہ کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ فلاں گناہ کیا اور میں شرمندہ ہوں، اس وجہ سے اس کو ایک پچھتاوا، اس کو ایک افسوس ہوتا ہے۔ نفس امارہ اور نفس لوامہ میں آپ سمجھ لیں کہ فرق صرف 4 انچ دیوار کا ہے۔ نفس امارہ میں یعنی گناہ کے نفس میں اگر انسان ہے اور وہ ریاضت کرتا ہے، عبادتیں وغیرہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے گناہ سے بچنے کی، تو نفس لوامہ کی طرف وہ آ جاتا ہے، نفس لوامہ کی طرف، اور پھر بعد میں گناہ کرنے لگتا ہے اور اسی گناہ کی طرف جانے لگتا ہے تو پھر نفس امارہ کی طرف وہ لوٹ کر آ جاتا ہے۔ نفس امارہ کہ دیکھیں کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن ان گناہوں سے نہیں بچتا تو وہ نفس امارہ میں وہ انسان شامل ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نفس امارہ اور نفس لوامہ جو 2 نفسوں کے متعلق جو بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر صرف 4 انچ دیوار کا فرق ہے۔ اگر انسان کوشش کر لے تو اس نفس سے نکل کر اس نفس کی طرف آئے گا، اور اگر اس سے گناہ بھی ہوتا ہے، گناہ ہونے کے بعد اگر اس کو پچھتاوا، اس کو افسوس، اس کو ندامت، اس کو شرمندگی ہوتی ہے تو وہ نفس لوامہ میں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفس کی قسم کھاتا ہے جو نفس لوگوں کو برائیوں کی شرمندگی کراتا ہے، لوگوں کو برائیوں کی شرمندگی کی۔ دیکھیں کہ اگر ہم سے کسی وقت بعض وقت اگر گناہ ہو جائے تو شرمندگی ہوتی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ نفس لوامہ ہے۔ انسان کو ایک افسوس محسوس ہو تو یہ نفس لوامہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گناہ کرنے کے بعد اس کا ضمیر اس کو کہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ تم نے یہ جو چیز کی ہے یہ غلط ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور تیسرا نفس لوامہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی، لا اقسم
بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ نفس لوامہ کس کا نفس ہے؟ یہ علماء اور عالم دین اور نیک لوگوں کا یہ نفس ہے۔ نفس لوامہ علماء کا، عاملین کا اور صالحین کا یہ نفس، ان کو بولا گیا ہے۔ اور تیسرا جو نفس آتا ہے نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس ملہمہ، یہ انسان کے اندر، نفس ملہمہ جو ہے یہ انسان کے اندر نیک خیالات ڈالتا ہے۔ کیا ڈالتا ہے؟ انسان کے اندر نیکی کے خیالات، کہ تم یہ نیکی کرو، تم یہ اچھی چیزیں کرو۔ اور یہ نفس ملہمہ جو جس کا ذکر تیسرا نفس کا جو ذکر کیا گیا ہے، یہ صالحین کا یہ نفس ہے۔ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ نفس ملہمہ یہ صالحین کا نفس ہے۔ اور چوتھا جو نفس آتا ہے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ سورہ فجر کی آیت میں جو بولا گیا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن پانے والے نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئن جو پاتا ہے جو نفس، اور انسان ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطمئن رہتا ہے، اس نفس کے متعلق بولا گیا ہے کہ یہ اللہ والوں کا نفس ہے، ولیوں کا یہ نفس ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ ولی کی صفت کیا ہے، ولی کیا ہے، تو یہ ایک سادہ سی مثال بتا دیں کہ جس کا نفس مطمئن ہے، جس کا نفس مطمئن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن پانے والے نفس، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں 30ویں پارے میں اس کا یہ ذکر فرماتا ہے۔ اور یہ نفس کن کا ہے؟ یہ ولیوں کا نفس ہے۔ میں اور ایک مرتبہ آپ یہ چاروں نفس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ نفس امارہ برائی کا حکم دینے والا نفس، نفس لوامہ اگر برائی کرے تو اس پر شرمندگی محسوس ہو، نفس لوامہ، نفس ملہمہ نیکی کی دعوت دینے والا، اچھائی کی دعوت دینے والا، یہ نفس ملہمہ، اور نفس مطمئنہ اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطمئن رہنے والا یہ نفس۔ اور آخر میں دو نفسوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ نفس راضیہ اور نفس مردیہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نفس راضیہ اور مردیہ۔ نفس راضیہ و مردیہ میں فرق یہ ہے، علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کے اندر نفس راضیہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، جس کے اندر نفس راضیہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اور جس کے اندر مردیہ ہو، نفس مردیہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محبوب ہوتا ہے۔ جس کے اندر نفس راضیہ ہو وہ اللہ کا مرید ہوتا ہے، وہ اللہ کا مرید ہوتا ہے، اور جس کے اندر مردیہ ہو وہ اللہ کی مراد بن جاتا ہے، وہ اللہ کی مراد بن جاتا ہے۔ جس کے اندر نفس راضیہ ہے وہ تو پہلے طالب تھا، یعنی طلب کرنے والا تھا، نفس راضیہ میں اللہ سے طلب کرنے والا تھا، اور نفس مردیہ میں وہ مطلوب بن جاتا ہے، اللہ اس کا طلبگار ہو جاتا ہے، اللہ اس کا مطلوب ہو جاتا ہے۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے خدا پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ نفس راضیہ و مردیہ میں یہ فرق ہے۔ یہاں پر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر میں آ رہا ہوں، کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ نفس راضیہ و مردیہ کیا ہے۔ کہ دیکھیں کہ نفس راضیہ میں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اپنے خواب بیان کرنے لگا، اور وہ خواب جو تھے بناوٹی خواب تھے، بنائے ہوئے خواب تھے، جھوٹے خواب تھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اپنے خواب اس نے بیان کیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خوابوں کی تعبیر یہ بیان کی کہ اس خواب کی تعبیر موت ہے، یعنی موت واقع ہوگی۔ تو وہ شخص ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ایسا تو مجھے کوئی خواب آیا نہیں، میں تو یہ بناوٹی آپ کے سامنے لا کر میں نے آپ کے سامنے چیز بیان کی۔ تو سورہ یوسف کی آیت ہے وہ قضی الامر، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نے جو بیان کیا تمہارا ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن ہو گیا، اب ہو گیا،
یعنی میں نے جو خواب کی تعبیر جو بیان کی ہے، بھلے ہی تم نے جھوٹا خواب بیان کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو خواب کی جو تعبیر بیان کی، میں نے جو کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز وہی ہو گئی، وہ قضی الامر۔ تو دیکھیں کہ نفس راضیہ و مردیہ میں انسان اللہ سے جب مانگتا ہے، اللہ مانگنے سے پہلے وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر موت کی تو وہ موت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت ہو گئی۔ اسی طرح کا واقعہ نفس راضیہ و مردیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی زبان کھلنے سے پہلے، بندہ کچھ مانگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رافضی لوگ، آپ کے دشمن، آپ کو آزمانے کے لیے انہوں نے ایک پلاننگ کی اور ایک بناوٹی فیک جنازہ انہوں نے تیار کیا، اور ایک فیک جنازے میں ڈولی میں ایک زندہ انسان کو دفن کر دیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ان کا جنازہ پڑھا دیں۔ جب حضور غوث اعظم جب اس زندہ انسان کا جب جنازہ پڑھائیں گے، ہم اس کو آواز دیں گے تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بدنام ہو جائیں گے، ہم ان کو بدنام کریں گے، اور یہ جو ولایت کا جو زور دیتے ہیں، ولایت کا جو دم بھرتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے جھوٹے ہو جائیں گے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ جنازہ لایا گیا، اور لوگوں نے کہا کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جنازے کی نماز انہوں نے پڑھائی۔ جنازے کی نماز ہونے کے بعد لوگ لاکھ آواز دے رہے ہیں، اس انسان کو اٹھنے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن وہ انسان اٹھتا نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مجھے آزمانے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں نے اس کی جنازے کی نماز پڑھ دی تو اس کی موت واقع ہو گئی، یہ مر گیا انسان۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ تھا، مقام مردیہ، مقام راضیہ، کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگتی وہ قبول ہو جاتی۔ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھی تو اس انسان کی موت کیا ہو گئی؟ واقع ہو گئی۔ یہ مقام راضیہ و مردیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بولنے سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کے دل کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں وہ انسان اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ لب کھلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو یہ مقام راضیہ و مردیہ میں انسان اللہ کا محبوب رہتا ہے، لیکن مردیہ میں اللہ اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ انسان پہلے محبوب تھا، بعد میں محب ہو گیا۔ مقام رضا، مقام رضا جو میں نے آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا، ایک ہوتا ہے مقام رضا۔ مقام رضا، مقام رضا کی تین قسمیں ہیں۔ مقام رضا کی تین قسمیں ہیں کہ بندہ اس مقام و مرتبے پر ہے۔ تین قسمیں بیان کی گئی ہے۔ نمبر ایک کہ بندہ اس بلند مقام و مرتبے پر ہے، اگر وہ چاہے تو مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے۔ اگر بندہ چاہے مقام رضا پر اللہ کی بارگاہ سے دعا کر کے، چاہے موت ہو یا پھر بڑی سی بڑی مصیبت ہو، اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ مقام رضا میں تین قسمیں بیان کی گئی ہیں، تین جز بیان کیے گئے ہیں کہ دعا کر کے اس مصیبت کو، اس موت کو ٹال دے۔ اور دوسرا قسم یہ کہ اس انسان پر جو مصیبت اتر رہی ہے، جو تکلیفیں اتر رہی ہیں، ان تکلیفوں پر، ان مصیبتوں پر صبر و شکر کر کے ان مصیبتوں کی لذت کو حاصل کرے، ان مصیبتوں کی، ان تکلیفوں کی لذتوں کو، مٹھاس کو محسوس کرے۔ کہ دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کہ آپ اتنے شدید بیمار پڑ گئے، حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیمار ہوئے، کتنے سال آپ بیماری میں آپ نے اپنی زندگی گزاری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آپ کو شفا عطا کی۔ تو یہ آپ کا صبر کا مقام ہے۔ اور ایک ہستی کا ذکر آتا ہے کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شدید بیمار، اپنے بستر پر بہت سال بیمار رہے، اور جب آپ کو شفا یابی حاصل ہوئی حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ سے کسی نے پوچھا
کہ آپ کے بیماری کا حال اچھا تھا یا پھر صحت مندی کا حال اچھا ہے؟ صحت یابی، جو آپ اچھے ہوئے ہیں، تندرست ہوئے ہیں. تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. صحت میں چل پھر رہا ہوں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. لیکن بیماری کی جو لذت تھی اس میں مزہ اور تھا. بیماری کی حالت جو تھی اس میں مزہ اور تھا. اس انسان نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی؟ تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب بیمار تھا تو اللہ کی بارگاہ سے روزانہ رات میں آواز آتی کہ اے عمران، اے میرے بندے کس حال میں ہے، اے میرے بندے کس حال میں ہے. تو وہ آواز سن کر، اس آواز میں اتنی مٹھاس، اتنی لذت اور اتنی کشش ہوتی کہ وہ آواز سن کر میری پوری رات گزر جاتی اور بیماری کا خیال تک نہیں آتا، بیماری کا خیال تک نہیں آتا. تو جب سے میں تندرست ہوا ہوں، جب سے مجھے شفا ملی ہے، وہ آواز آنا بند ہو گئی ہے. اللہ اکبر، وہ آواز آنا بند ہو گئی ہے. جب بیمار تھا تو آواز آتی تھی، یار میرا حال پوچھتا تھا کہ اے میرے بندے کس حال میں ہے. تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مقام رضا پر جب انسان آتا ہے تو 3 حال علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک، اگر وہ چاہے تو دعا کر کے وہ حال کو اپنے تبدیل کر دے، بیماری کو دور کر دے، مصیبت کو دور کر دے. اگر موت آ رہی ہے تو موت کا وقت بدل دے. اور دوسرا حال جز بیان کرتے ہیں کہ اس حال کی لذت کو، مٹھاس کو محسوس کرے. حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور تیسرا جو حال علماء کرام بیان کرتے ہیں مقام رضا میں، تیسری جو جز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور جو مصیبتیں وغیرہ اتر رہی ہیں ان مصیبتوں پر بھی صبر کریں، شکر کریں، اس کی مٹھاس کو محسوس کریں. اور جب پیچھے مڑ کر دیکھیں تو کچھ بھی باقی نہ رہے، تمام کے تمام ختم ہو چکا ہوگا. تمام کی تمام چیزیں کیا ہوئی ہوئیں کہ جتنی بھی ہیں، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، گھر بار ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، جو کوئی بھی اللہ کی نعمت ہے وہ تمام کے تمام پیچھے اگر مڑ کر دیکھتا ہے وہ تمام کے تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر کیا رہے؟ انسان راضی رہے. یہ 3 جز مقام رضا کے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تو یہ تیسرا حال علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب پیچھے مڑ کر دیکھیں تو سب کچھ لٹ چکا ہے، سب کچھ برباد ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی قلب مطمئن ہے، پھر بھی قلب مطمئن ہے. اسی مقام رضا کے متعلق علماء کرام 2 واقعات بیان کرتے ہیں. حضرت شیخ احمد شربینی کہ آپ مقام رضا پر فائز تھے، مقام رضا. اور جب کوئی آپ سے کوئی پوچھتا اللہ کی رضا، اللہ جو چاہے، اللہ کے رضا میں راضی رہو، یہ آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے. مقام رضا پر آپ کیا تھے؟ فائز تھے. احمد شربینی کا ایک لوتا بیٹا، ایک واحد بیٹا ان کا بیمار پڑ گیا اور اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ مرنے کے قریب آیا. ان کی زوجہ، ان کی بیوی حضرت شیخ احمد شربینی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دیں کہ آپ کا بیٹا صحت یاب ہو جائے، تندرست ہو جائے، اچھا خاصا ہو جائے. تو حضرت شیخ احمد شربینی کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا پر راضی رہو، اللہ کی رضا پر راضی رہو، اللہ اچھا کرنے والا ہے. تو ان کی بیوی کہتے ہیں کہ آپ تو اللہ والے ہیں، آپ کی لو تو اللہ سے لگی ہوئی ہے، آپ کا تو حال اچھا گزر رہا ہے، لیکن میں اس مقام پر نہیں ہوں، آپ کے مقام پر نہیں ہوں. میری جو جان ہے، میری جو جان بسی ہے میرے بیٹے میں بسی ہے. میرا بیٹا ہی جب چلا جائے گا تو میں کیا کروں گی؟ آپ تو مست، اللہ کی یاد میں آپ مست ہیں، آپ تو مقام رضا پر فائز ہیں، آپ تو کسی طرح گزارا کر لیں گے، لیکن میں کس طرح گزارا کروں؟ تو پھر وہی کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا پر، اے بیگم اللہ کی رضا پر راضی رہو. تو بیگم کیا کرتی ہیں کہ ان کا بیٹا جب انتقال کے جب قریب آتا ہے، مرنے کے جب قریب آتا ہے، تو بیٹے کو باپ کے گود میں لا کر سلا دیتی ہے. اور جب بیٹا تڑپنے لگتا ہے، بلکنے لگتا ہے اور موت کے قریب آنے لگتا ہے تو حضرت شیخ احمد شربینی تھے تو باپ، کیا تھے تو باپ کی ممتا جاگ اٹھی، باپ کی محبت جاگ اٹھی. وہ بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر،
موت کے قریب دیکھ کر انہوں نے لوہے محفوظ پر انہوں نے نگاہ ڈالی. شیخ احمد شربینی نے لوہے محفوظ پر نگاہ ڈالی اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے میرے پروردگار عالم میرے بیٹی کی موت کو ٹال دے. جب ملک الموت بیٹے کی روح کو قبضہ کرنے کے لیے آئے، حضرت شیخ احمد شربینی کہتے ہیں کہ اے ملک الموت واپس جا، میرے بیٹے کا موت کا وقت ٹل چکا ہے، میرے بیٹے کا موت کا وقت ٹل چکا ہے، اللہ کی بارگاہ سے جا کر پوچھ. یہ مقام رضا پر وہ فائز تھے، لیکن بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر مقام رضا سے وہ ہٹ گئے. مقام رضا پر جو تھے وہ نیچے آ گئے. مقام رضا پر بیٹا تو بچ گیا، کرامت تو بہت بڑی ظاہر ہوئی، لیکن مقام رضا پر جو فائز تھے وہ وہاں سے ہٹ گئے. اور دوسرے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد غوث گوالیاری، حضرت محمد غوث گوالیاری، گوالیار یہ انڈیا کا ایک شہر ہے. گوالیار کا ایک بادشاہ تھا، اور یہ حضرت محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر وہ مقام پذیر تھے گوالیار قلعہ میں. اور لوگوں نے بادشاہ کو بہکانا شروع کر دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پورے کے پورے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور آپ کا تختہ الٹ جائے گا، آپ کی بادشاہ چلی جائے گی. لہٰذا آپ ان کو کیا کریں، آپ ان کو شہر بدر کر دیں، آپ ان کو شہر سے نکال دیں. تو بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ محمد غوث گوالیار اور ان کے جتنے بھی مریدین چاہنے والے ہیں، گھر والے ہیں، تمام کے تمام یہ شہر چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جائیں، دوسرے شہر چلے جائیں. تو حضرت محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مقام رضا پر فائز تھے، یہ بھی مقام رضا پر قائم تھے. انہوں نے بادشاہ کو حکم سنا اور مریدوں کو حکم دیا کہ چلو یہاں سے ہجرت کرتے ہیں. بہت سے مرید لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ سرکار آپ دعا فرمائیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اگر آپ دعا کریں گے تو بادشاہ تباہ و برباد ہو جائے گا. حضرت محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہو، چلو یہاں سے چلتے ہیں. جب وہ شہر بدر ہوئے، ہجرت کرنے لگے، تو بادشاہ سلامت، بادشاہ جو تھا اس نے اپنے پیچھے سپاہیوں کو لگایا، ان لوگوں کے قافلے کے پیچھے 500 سپاہیوں کو لگایا کہ جب تک یہ شہر سے دوسرے شہر نہ چلے جائیں تب تک ان کا تعقب، تب تک ان کا پیچھا کرتے رہنا، واپس نہ آئیں، ان کو شہر بدر کر کے ہی واپس آنا. تو ان کو جب بھیجا گیا، جب یہ قافلہ چل رہا تھا، 500 سپاہی ساتھ ساتھ میں چل رہے تھے، جب شہر کے حدود سے یہ لوگ باہر نکل گئے تو سپاہیوں کے دل میں غلط خیالات آئے اور انہوں نے سوچا کہ چلو قافلے کو لوٹ لیتے ہیں، قافلے کو لوٹتے ہیں. بادشاہ نے تو ان کو دھتکارا ہے، ان کو باہر بھیج دیا ہے، یہ کس کے پاس فریاد کریں گے، بادشاہ بھی ان کی نہیں سنے گا. تو تمام کے تمام سپاہی جتنے بھی تھے، تمام کے تمام قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا. لوٹتے لوٹتے حضرت محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ قافلہ لٹ رہا ہے، لیکن آپ مقام رضا پر اسی طرح قائم و دائم ہیں، اسی طرح خاموش ہیں، صبر کر رہی ہیں. ایک سپاہی لوٹتا ہوا آپ کی نواسی کے پاس آیا، 8 سالہ نواسی تھی، آپ کو آپ کے جان سے بھی زیادہ ان کو عزیز تھی. وہ نواسی کے پاس آیا، نواسی اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن سونے کے جو بالیاں تھیں وہ چمک رہی تھی. تو سپاہی نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ چلو بالیاں نکال کر لے لی جائیں، تو وہ بالیاں اس نے کان سے کھینچ لی، سپاہی بالیاں اس نے وہ کھینچ لی، اور جو خون کانوں سے جو خون کا فوارہ جو نکلا، ان کی نواسی چیخ نکلی، ان کی نواسی کی چیخ نکلی. حضرت محمد غوث گوالیاری اتنے دیر تک بادشاہ کا ظلم و ستم، بادشاہ کے سپاہیوں کا ظلم و ستم دیکھ رہے تھے، لوٹتا ہوا دیکھ رہے تھے. مقام رضا پر جو فائز تھے حضرت محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، مقام رضا سے وہ ہٹ گئے اور ان کو جوش آیا. نواسی کا جب یہ حال دیکھا انہوں نے تو ان کو جوش آیا. ان کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، انہوں نے وہ چھڑی صرف ہوا میں گھمائی. محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چھڑی ہوا میں گھمائی تو جتنے 500 کے 500 سپاہی تھے، 500 کے 500 کے سر قلم ہو گئے، سر تن سے جدا ہو گئے. کرامت بہت بڑی ظاہر ہوئی کہ ایک ہی وار میں 500 لوگوں کی گردنیں کٹ گئی. لیکن جو مقام رضا پر جو فائز تھے،
مقام رضا پر جو فائز تھے وہاں سے وہ ہٹ گئے، وہاں سے وہ نیچے آ گئے۔ اسی طرح کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ مولانا غوث علی شاہ قلندر پانی پت رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے شیخ کے ساتھ تھے۔ مولانا غوث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے ساتھ تھے، کہیں کسی مقام پر جا رہے تھے تو اللہ کے دو مجذوب بندے زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے بدن پر انگارے ڈالے گئے تھے، انگارے، اور ایک کا حال ایسا تھا کہ پورا لباس جل گیا، لباس جل کے وہ جتنا چمڑا تھا چمڑا جل گیا، چربی جو تھی جسم کی چربی جل گئی، ہڈی دکھائی دینے لگی۔ اور دوسرا جو مجذوب بندہ تھا وہ اس کے بدن پر جو کپڑے پر جو آگ کے انگارے جو رکھے گئے تھے، بدن تو کیا جلنا تھا کہ لباس کو بھی کچھ نہیں ہوا، لباس کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو مولانا غوث علی شاہ قلندر پانی پت رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے شیخ کے ساتھ تھے، ان کے پیر و مرشد نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ دونوں میں سے کامل کون ہے، دونوں میں سے کامل انسان کون ہے؟ دو مجذوب بندے، ایک کی حالت ایسی ہے ایک کی حالت ایسی ہے۔ تو ان کا بچپنا تھا، ہم اور آپ ہوتے تو یہی کہتے کہ جس کا کپڑا تک نہیں جلا وہ اللہ کا کامل بندہ ہے، مقبول بندہ ہے۔ ہم اور آپ اگر ہوتے تو یہی کہتے۔ ان کا بچپنا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جس کا بدن کا کپڑا تک نہیں جلا وہ اللہ کا کامل بندہ ہے، مجذوب بندہ ہے، مقبول بندہ ہے۔ مولانا غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد شیخ نے کہا کہ نہیں بیٹا، جس کا بدن نہیں جلا وہ کامل نہیں ہے، جس کا بدن جلا ہے، بدن کیا اس کے بدن کی چربی تک جلی ہے، وہ اللہ کا کامل بندہ ہے، وہ اللہ کا مجذوب بندہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے شیخ سے سوال کیا کہ وہ کس طرح؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ دونوں اللہ کی راہ میں پڑے ہوئے ہیں، دونوں اللہ کی راہ میں سوئے ہوئے ہیں، ایک کا بدن بھی جل گیا، بدن کی چربی بھی جل گئی، لباس بھی جل گیا، اور ایک کا لباس تک کو دھکا نہیں لگا۔ تو انہوں نے یہ سمجھایا اپنے مرید کو، اپنے بچے کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، ایک کی لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگی ہوئی ہے، دونوں کی لو لگی ہے، لو دونوں کی لگی ہے، لیکن ایک کی لو ایسی لگی ہے کہ اس کو خیال تک نہیں کہ میرے بدن کا کپڑا جل رہا ہے، میرا بدن جل رہا ہے، میرے بدن کی چربی جل رہی ہے، اس کو خیال تک نہیں، وہ اللہ کی یاد میں مست ہے، سب کچھ لٹ رہا ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو رہا ہے، حالت ایسی کہ دیکھی نہیں جا رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی یاد میں مست ہے۔ اور دوسرا جو ہے دھیان تو اللہ کی طرف ہے، اور کچھ دھیان اپنے کپڑوں کی طرف بھی ہے، کچھ دھیان اپنے بدن کی طرف بھی ہے، کچھ دھیان اس کا اس دنیا کی طرف بھی ہے۔ دھیان یہ ہے کہ تھوڑا دھیان اللہ کی طرف ہے اور تھوڑا دھیان کپڑوں کی طرف ہے کہ کپڑا نہ جلے، تو اس کی وہ توجہ، اس کا وہ دھیان کپڑوں کو جلانے سے روکا ہے۔ تو دونوں میں کامل بندہ کون ہے؟ جس کا بدن جل گیا، جس کا کپڑا جل گیا، جس کے بدن کی چربی تک جل گئی، وہ کامل بندہ ہے۔ ان کے پیر و مرشد نے شیخ محمد غوث قلندر پانی پت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس چھوٹے سے بچے کو، مرید کو یہ سمجھایا کہ اللہ کا مقبول بندہ وہ ہے جو سب کچھ لٹ جائے پھر بھی اللہ کی رضا میں کیا ہے؟ راضی ہیں، پھر بھی ان کا قلب کیا ہے؟ مطمئن ہے۔ تو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اس دنیا سے بڑھ کر، تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی رضا جس انسان کو مل جائے وہ اس دنیا کا سب سے مقبول بندہ، کامیاب بندہ وہ انسان کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام رضا پر، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھیں کہ آپ کئی میلوں کا سفر طے کر کے مدینہ منورہ سے کربلا کے میدان میں آئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ساتھ آپ کے عزیز و اقارب بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، دوست و احباب بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، تمام کے تمام گھر والے جتنے بھی ہیں تمام کے تمام کربلا میں ہیں۔ ایک طرف تو مولانا شاہ گوالری رحمۃ اللہ علیہ، محمد غوث گوالری رحمۃ اللہ علیہ، ایک طرف تو شیخ احمد شربین رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ان دونوں کا توازن یعنی مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ایک دونوں کے واقعات بیان کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ مرتبہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام رضا پر کس طرح فائز تھے
اور جو اللہ والوں کا واقعہ مقام رضا پر جو فائز تھے، لیکن اپنے گھر والوں کو تڑپتا دیکھ کر، اپنے گھر والوں کو بلکتا دیکھ کر مقام رضا سے ہٹ گئے، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام رضا پر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ ان کے گھر والے لڑتے رہے، برباد ہوتے رہے، قتل ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام رضا کا دامن نہیں چھوڑا، مقام رضا کا، اللہ کی رضا کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی رضا پر ہمیشہ راضی رہے۔ امام حسین ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علی اکبر میدان کربلا میں جب گئے، 18 سال کے لڑکے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، 18 سال کے، اور جب میدان جنگ میں جاتے ہیں اور جب آپ کو تیر لگتا ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ اپنے ابا جان کو آواز دیتے ہیں۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ 56 سال کی عمر ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 56 سال کی عمر ہے، نہ داڑھی کا بال سفید ہوا ہے نہ سر کے بال سفید ہوئے ہیں، لیکن جب علی اکبر کو دیکھا، زخمی حالت میں دیکھا، اور جب علی اکبر کو اپنے گود میں لیا، 18 سال کے لڑکے ہیں، شبیہ رسول ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح دکھنے والے علی اکبر، ان کو دیکھ کر کوئی لڑنے کے لیے نہیں آ رہا، کیونکہ بہت سے کوفیوں نے، بہت سے یزیدیوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں آئے ہیں۔ علی اکبر کا حال یہ تھا، شبیہ رسول تھے۔ جب آپ کو زخمی کیا گیا، جب آپ اپنے بابا جان کے گود میں گئے، جب ان کے سینے سے جب تیر نکالا گیا، علی اکبر کے سینے سے جب تیر نکالا گیا تو ایک خون کا پھوارہ نکلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی مقام رضا پر قائم تھے۔ آپ پر غم اس طرح طاری ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم اس طرح طاری ہوا کہ ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ داڑھی کا نہ سر کا بال سفید تھا، لیکن علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح ہوا، انہوں نے اپنے آنسوؤں کو روکا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیمے میں واپس آئے تو آپ کے پورے بال سفید ہو چکے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام رضا کا یہ عالم ہے کہ مقام رضا پر ہے، چاہتے تو دعا کر سکتے ہیں، چاہتے تو ایک ٹھوکر مار کر زمین سے چشمہ نکال سکتے ہیں۔ ان کا پوتا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ایک انا ساگر کو ایک کاسے میں لا سکتا ہے تو ان کا باپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ٹھوکر سے زمین سے چشمہ بھی نکال سکتا ہے۔ لیکن اگر چشمہ نکالتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر چشمہ نکالتے ٹھوکر مار کر، مقام رضا سے ہٹ جاتے، مقام رضا ان کو نہیں ملتا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بہت سے واقعات، بہت سے درس ہمیں ملتے ہیں۔ صبر کا بھی پیغام ملتا ہے، نماز کا بھی پیغام ملتا ہے، قربانی کا بھی پیغام ملتا ہے، ہر طرح کا پیغام ملتا ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اگر دیکھیں تو مقام رضا کے عالم میں دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام رضا کا عالم کیا تھا، صبر کا عالم کیا تھا۔ 18 سال کے بیٹے کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنی بہن کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے شہید ہو گئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید ہو گئے، خود کے بیٹے شہید ہو گئے، خود کے بھائی شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی استقامت کا عالم اور صبر کا دامن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چھوڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آج بھی ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک نبی کے بیٹے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ جب انہوں نے اپنی ایڑیاں رگڑی تو زمزم کا پانی نکلا، اتنا نکلا کہ اب تک وہ زمانے والے پانی پی رہے ہیں۔ اور ہمارے حسین تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کے متعلق فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری اولاد ہیں، میری نسل ان سے چلے گی۔ وہ ابراہیم کے اولاد تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد ہیں۔ اگر اسماعیل علیہ السلام زمین پر پیر رگڑتے ہیں پانی نکل سکتا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر زمین کو ٹھوکر ماریں گے تو پانی کیوں نہیں نکلے گا، کرامت کیوں نہیں دکھا سکتے؟ شیخ احمد شربینی، جنہوں نے اپنے بیٹی کی موت کا وقت تبدیل کیا، محمد غوث گوالیاری، انہوں نے ایک چھڑی چلائی، 500 کے پاس قلم ہو گئے، سر تن سے جدا ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمام ولیوں کے ولی ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں، ولایت تو ان کے گھر سے بڑھتی ہے، ان کے گھر سے ملتی ہے۔
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولایت کا عالم، مقام کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن آپ نے مقام رضا کا درس نہیں چھوڑا، مقام رضا کا دامن نہیں چھوڑا، مقام رضا پر ہمیشہ قائم و دائم رہے، اپنے بچوں کی قربانیوں کو دیکھتے رہے۔ امام سیدنا علی اصغر ابھی شیر خوار بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، آپ کو جب باہر لایا گیا تو ایک یزیدی نے آپ کو ایک ایسا تیر مارا کہ وہ تیر گلے میں آ کر لگا، اور وہ خون لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھال دیا، ہوا میں اچھال دیا، آسمانوں میں اچھال دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ میرے اس بچے کی قربانی کو بھی قبول فرما۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام رضا کا عالم یہ ہے کہ بچے کی قربانی دیکھ کر بھی آپ مقام رضا سے نہیں ہٹے، مقام رضا پر ہمیشہ قائم رہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ امام علی اصغر کو ہمیشہ گود میں ہی کیوں لیا جاتا تھا۔ ایک بہت ہی پیارا جملہ ہاشمی میاں بیان کرتے ہیں کہ امام علی اصغر کو ہمیشہ گود میں کیوں رکھا گیا۔ بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ اگر حضرت علی اصغر کو زمین پر رکھا جاتا، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے انہوں نے جو ایڑیاں رگڑی، اگر حضرت علی اصغر ایڑیاں رگڑتے تو کربلا کی زمین سے پانی نکل جاتا، پانی آ جاتا کربلا کی زمین سے۔ اور علماء کرام بیان کرتے ہیں جو کربلا جا کر آئے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل روزے کی جو زیارت کر کے آئے ہیں، اصل روزہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمین کے نیچے ہے۔ جس طرح حضور حضرت سید خواجہ شمنہ میرا، خواجہ محمد میرا کے مزارات جس طرح نیچے ہیں، تہہ خانے میں ہیں، اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہ جو اوپر جو دکھائی دیتا ہے اس کے نیچے ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ مزار نیچے ہے، تہہ خانے میں ہے، اور تہہ خانے کے پاس ایک ایسا چشمہ جاری ہوا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، ان کو وہاں پر دفن کرنے کے بعد ایک پانی کا چشمہ ایسا جاری ہوا ہے جو چشمہ ابھی تک جاری و ساری ہے، اور وہاں پر کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دیوار، مطلب کوئی کھڑکی کوئی دیوار نہیں، پورا پیک ہے، وہ پورا بند ہے، اور اس پانی سے نہ بدبو آتی ہے نہ کوئی اسمیل آتی ہے۔ وہ پانی مطلب نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے نہ اس سے کوئی بدبو آتی ہے، اور وہ پانی ابھی تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انوار پر، تربت پر وہ گردش کرتا ہے۔ علماء کرام بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو، ائمہ کرام کو وہاں پر وہ پانی پینے کا، وہاں پر غسل کرنے کا بھی وہاں پر موقع ملا ہے۔ میں آپ کو یہ چیز بیان کرنا چاہوں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد وہ پانی آ سکتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب حیات تھے، جب جنگ لڑ رہے تھے، جب میدان کربلا میں تھے، وہ پانی آ نہیں سکتا تھا، آ سکتا تھا لیکن مقام رضا سے آپ ہٹ جاتے، اور آپ کی تقدیر میں جو فیصلے کیے جا چکے تھے کہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی پتہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ تھا کہ میرے بیٹے کو شہید کرنے والے ہیں، لیکن کسی ایک شخصیت نے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ میرے امام حسین کی شہادت کو ٹال دے، نہ حضرت فاطمہ نے دعا کی، نہ حضرت علی شیر خدا نے دعا کی، کسی نے بھی دعا نہیں کی، بلکہ تمام تر ہستیوں کو اگر دیکھیں گے تو تمام کے تمام ہستیاں مقام رضا پر فائز تھی کہ اے باری تعالیٰ تو جس حال میں رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تمام گھر والوں کو لڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، قلب مطمئن ہے، دل مطمئن ہے، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی گلے شکوے نہیں اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ مقام رضا پر ہمیشہ قائم و دائم ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اس شہادت کے بدلے میں میری نانا جان کی امت کو بخش دے، میری نانا جان کی امت کی شفاعت فرما، میرے نانا جان کی امت پر رحم فرما۔ اور یہ آج امت ان کے اس پیغام کو کس طرح لے رہی ہے کہ دیکھیں کہ شہادت بہت سی چیزیں انسان کو سکھاتی ہیں، قربانی دینا بھی سکھاتی ہیں، اثار کرنا بھی سکھاتی ہیں، اور جو ہم پر مصیبتیں بلائیں وغیرہ اتر رہی ہیں اس پر صبر کرنا بھی سکھاتی ہیں۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے درس حاصل کریں، ان کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں، یاد رکھیں، اور لوگوں کی شہادت ہوئی وہ ماند پڑ گئیں،
لوگوں نے ان کی شہادت یاد کی، مان پڑ گئیں، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی شہادت ہے، تسلیم و رضا کی شہادت ہے کہ آپ نے شہادت کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ اے باری تعالیٰ میرے بچوں کو، میرے بیٹوں کو، میرے بھائی کے بیٹوں کو، میری بہن کے بیٹوں کو چھوڑ دے، بخش دے، بلکہ ان کی قربانی پر بھی، ان کی شہادت پر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام صبر کا مظاہرہ کیا ہے، صبر کا مظاہرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ تو ان کی اس سیرت سے، ان کی اس شہادت سے ہمیں درس حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شیخ احمد شربینی، ابھی ان کا بیٹا فوت نہیں ہوا ہے، حضرت محمد غوث گوالیاری، ان کی نواسی کی صرف کان کی بالی ٹوٹ گئی ہے، یعنی کان صرف پھٹ گیا ہے، بیٹی نہیں مری، نواسی نہیں مری، لیکن وہ مقام رضا سے ہٹ گئے۔ لیکن یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دیکھتے ہیں، سیدہ زینب کے 2 بیٹے شہید ہوئے، حضرت امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید ہوئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید ہوئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی شہید ہوئے، امام مسلم کے 2 بیٹے شہید ہوئے۔ تمام کی شہادتوں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دوسری بیویوں سے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے، جن کے نام ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، ایسے 9 بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ایسے 9 بھائی کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ میں انہوں نے شہادت دی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے شہادت دی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا مقام رضا کا یہ عالم تھا، صبر کا یہ عالم تھا کہ آپ نے تمام کی تمام قربانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن آپ نے مقام رضا سے کبھی نہیں ہٹے۔ امام زین العابدین، یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا کہ دیکھیں کہ کربلا کا واقعہ ہو گیا تو کئی سالوں کے بعد یزید کی سلطنت میں ایک سپاہی یزید سے بھاگ کر، یزید نے اس کو پھانسی کی سزا دی تھی کسی جرم کی وجہ سے، وہ بھاگ کر مدینہ منورہ آیا، اور آیا تو بھی کہاں؟ امام زین العابدین کے گھر میں آ کر وہ کچھ دن مہمان رہا۔ امام زین العابدین نے اس کی مہمان نوازی کی، اس کو کھانا کھلایا، اس کو پانی پلایا، اس کی اچھی طرح مہمان نوازی کی۔ جب وہ واپس جانے لگا تو وہ انسان سوچنے لگا، تھا یزیدی، سوچنے لگا کہ شاید مجھے امام زین العابدین نے نہیں پہچانا، شاید امام زین العابدین نے مجھے نہیں پہچانا۔ وہ واپس امام زین العابدین کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا امام آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میں تو تجھے کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں، تو وہی ہے جو ہمارے گھروں پر تیر برسایا کرتا تھا، تو وہی انسان ہے جس نے ہمارے خیموں کو جلایا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ امام زین العابدین، یہ جاننے کے باوجود بھی آپ نے ہماری مہمان نوازی کی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ وہ تیرا کام تھا، یہ ہمارا کام ہے، وہ تیرا معاملہ تھا، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو سب و شتم سے کر، ظلم و ستم سے کر، لوگوں کی خدمتیں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو نبی کے گھر والوں کو دیکھے، اگر دشمن بھی آتا ہے تو دشمن کو معاف کرنے کی طاقت رکھنے والے نبی کے گھر والے ہیں۔ امام زین العابدین تسلیم رضا پر وہ قائم تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مقام رضا پر وہ قائم تھے۔ آخری وقت تک امام حسین یہی کہتے تھے کہ اے لوگو، میرا قتل نہ کرو، اس گناہ عظیم کا ارتکاب تم نہ کرو، مجھے چھوڑ دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اگر انسان کسی اور کا قتل کر دے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشش و مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے نواسے کا قتل اللہ کی بارگاہ میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا قتل، ایسے بزرگان دین، ایسے ہستیوں کا اگر قتل کریں گے، ان پر سب و ستم کریں گے، ظلم و ستم کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی ان کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ترس کھا کر کہتے تھے کہ اے لوگو، اپنے ہاتھوں سے، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ ملو، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔
لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام رضا پر قائم تھے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ کے رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کی رضا ہمیشہ حاصل کرنے کی ہم تمام لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی کیسی بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں، نہ دنیا بڑی ہے، نہ ماں باپ، نہ دھن دولت، نہ رشتہ دار، نہ دوست و احباب، کوئی بھی چیز نہیں بڑی۔ اگر کوئی چیز بڑی ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا جس انسان کو مل جائے وہ انسان سب سے بڑا کامیاب ہے، وہ کامران ہے، اور وہ خوش نصیب انسان ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر کا اگر کوئی نمونہ، اگر کوئی مثال اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا ان کے لیے سب سے بڑی تھی، اور اللہ کی رضا پر وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، اور اس ظاہری دنیا سے انہوں نے کچھ فرمایا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر میدان کربلا اگر دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگوں، ہم تم کو آزمائیں گے، ہم تم کو آزمائیں گے، اولاد سے، جان کے ڈر سے، مال کے ڈر سے، اور ثمرات سے، پھلوں کے ڈر سے، تمہیں ہر طرح سے تمہیں آزمایا جائے گا، اور اس میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جنہوں نے صبر کیا ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ میدان کربلا اگر دیکھیں گے تو جان کا بھی خوف ہے، والجوع والثمرات، کھانے کے لیے پانی نہیں ہے، اناج نہیں ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اولاد کٹ کٹ کر شہید ہو رہی ہیں، تمام کی تمام چیزیں اگر دیکھتے ہیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کی تفسیر اگر تشریح اگر دیکھنا اگر چاہتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھیں، ان کے گھر والوں کی شہادت کو دیکھیں کہ جان کا بھی ڈر ہے، مال کا بھی ڈر ہے، لٹ جانے کا بھی ڈر ہے، اولاد قتل ہو جانے کا بھی ڈر ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں ان کا بھی ڈر ہے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن ہمیشہ انہوں نے تھامے رکھا۔ کیا وہ سامنے جو جنگ لڑنے والے تھے وہ کیا کوئی کافر تھے؟ کلمہ گو تھے، وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، نمازیں وہاں بھی ہو رہی تھی، نمازیں یہاں بھی ہو رہی تھی، اذانیں وہاں بھی ہو رہی تھی، اذانیں یہاں پر بھی ہو رہی تھی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو اگر دیکھیں گے تو صبر کن لوگوں نے کیا؟ صبر کربلا والوں نے کیا، یزید نے نہیں کیا، وہ صرف نام لیوا مسلمان تھے، صرف نام کا کلمہ پڑھنے والے تھے، نام کی نمازیں پڑھنے والے تھے، نمازیں دونوں طرف تھی، کلمے دونوں طرف تھے، لیکن بشارت جو ملی، اللہ کی رضا جن کو ملی اور اللہ نے خوشخبری جن کو دی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز وہاں بھی تھی یہاں بھی تھی، لیکن صبر ایک جگہ تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، صبر وہاں نہیں تھا۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری کن لوگوں کے لیے تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے والوں کے لیے خوشخبری تھی کہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے شکر کیا، انہوں نے تمام چیزیں قربان کی، پھر بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا بلکہ اللہ کی رضا پر وہ راضی رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ مقام رضا ہر ایک کو نہیں ملتا، اگر مقام رضا ملتا بھی ہے تو بہت سے بزرگان دین اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جو مقام رضا سے ہٹ جاتے ہیں، جو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے۔ مقام رضا کی اگر مثال اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، مقام رضا کی اگر کوئی تفسیر دیکھنا چاہتا ہے، وہ حضرت امام حسین کو دیکھے، چاہے اپنے خود کے بیٹے ہوں، بہن کے بیٹے ہوں، بھائی کے بیٹے ہوں، کسی کے بھی بچے ہوں، اپنے چاہنے والے ہوں، تمام کی تمام قربانیاں دے کر، یہاں تک کہ خود کی قربانی دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام رضا کا درس دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی مقام رضا نصیب عطا فرمائے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مصیبت پر، ہر آزمائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نفس مطمئن والا نفس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ نصیب عطا فرمائے، نفس امارہ سے
हम तमाम लोगों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत अता फ़रमाए। नफ्स लव्वामा, नफ्स मुलहिमा, नफ्स रादिया, नफ्स मर्दिया पर अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। आज के दर्स में बोलने में, सुनने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हर तरह से सीख देती है, सबक देती है। उन सीखों को, उन सबकों को हासिल करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफीक अता फ़रमाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन में, आज के यौम में शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े तोफ़ैल में हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के दर्स में बोलने में, सुनने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में और शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तवस्सुल से माफ़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।